جی عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خداوند میں خوش ہوں گے۔ ہاں بالکل، ہم آپ کی خوشی چاہتے ہیں اور آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ شاپر میں کیا ہے۔ ہاں، یہ شاپر بھی آج ضروری ہے، کیونکہ آج کی کہانی میں اس کا کام ہے۔ ہاں، گلبرٹ ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ سیر کے لیے نکلا تھا، اور سیر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ روڈ کی سائڈ پر کوئی چیز گری ہوئی ہے۔ شاپر ایک پڑا ہوا دیکھا اور گلبرٹ کے باپ نے کہا کہ جاؤ بیٹا وہ دیکھو کیا ہے وہ، اور اٹھا کے لاؤ۔ اور گلبرٹ نے وہ شاپر لا کر اپنے باپ کو دیا، اور باپ نے دیکھا کہ ہاں اس کے اندر کچھ ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک پرس ہے۔ ہاں، پرس، اور پرس بھی کچھ وزنی ہے، اس کے اندر بھی کچھ ہے۔ اور پھر جب اس نے پرس کو کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ اس کے اندر کافی سارے پیسے ہیں، بہت سارے پیسے۔ اور گلبرٹ ان پیسوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اوہو، آج تو مزہ آئے گا، کیونکہ اب میں پاپا سے کہوں گا کہ مجھے نئی سائیکل لے کر دے، اور میں خوب سائیکل چلایا کروں گا۔ اور پھر اس کے پاپا نے کچھ اور بھی دیکھا کہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بل پڑا ہوا ہے، اور وہ بجلی کا بل ہے۔ ہاں، بجلی کا بل، ہاں یہ دیکھیں بجلی کا بل ہے۔ اور اس کے پاپا نے دیکھا کہ اس پر نام ایک لکھا ہوا ہے، مسز ایڈتھ۔ اور پھر اس نے غور سے پڑھا تو دیکھا کہ اس پہ تو ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے۔ گلبرٹ پریشان ہو رہا تھا، وہ پاپا سے کہنے لگا پاپا جلدی چلیں، گھر چلیں، اور گھر والوں کو بتائیں گے، اور پھر ہم سائیکل لینے چلیں گے۔ تو اس کے پاپا نے کہا گلبرٹ بیٹا، یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، یہ کسی کی امانت ہے، اور ہمیں اس کی امانت واپس کرنی چاہیے۔ تو گلبرٹ پریشان ہو گیا کہ پاپا کہاں واپس کرنا جائیں گے ہم۔ اس کے پاپا نے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ ساتھ میں آبادی ہے، وہاں کا ایڈریس ہے، ہم چلتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں۔ گلبرٹ اندر سے ناراض ہو رہا تھا، پاپا کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ تو ہمیں خدا نے پیسے دیے ہیں، اور پاپا ان کو واپس کرنے جا رہا ہے، پتہ نہیں پاپا بھی کیا ہے۔ تو پھر وہ چلتے چلتے اس آبادی میں پہنچ کے دیکھا کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور وہ دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے۔ دروازہ بجایا تو ایک عورت، بزرگ عورت وہاں سے نکلی، اور اس کے پاپا نے پوچھا کہ بھائی آپ مسز ایڈتھ ہیں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میں ہی مسز ایڈتھ ہوں۔ پھر پاپا نے پوچھا کوئی چیز آپ کی گمی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میرا پرس گم ہو گیا ہے، میں کافی تلاش کر رہی ہوں، مجھے مل نہیں رہا، اس میں کرائے کے پیسے بھی تھے، میں نے کرایہ دینا ہے گھر کا، اور بجلی کا بل بھی ہے، مجھے بل بھی دے کے ادا کرنا ہے، نہیں تو ہمارے گھر کی بجلی کٹ جائے گی، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اور وہ بیچاری رونے لگی۔ تو پاپا نے اس کو دلاسا دیا، اور جیب سے وہ شاپر نکالا اور کہا کہ یہ ہے آپ کا پرس،
और उसने वो पर्स उसको दे दी। और उस बेवा औरत ने देखा कि उसके जितने पैसे थे वो सारे ही पैसे उसने गिने और बहुत शुक्रगुजार हुई कि आपने तो बड़ी मेहरबानी कर दी, और उन पैसों को पर्स में रख लिया। बहुत मेहरबानी कर दी, और वो उनको दुआएं देने लगी कि आपकी वजह से मेरे बच्चे परेशानी में से बच गए हैं, वरना हमें कहीं और घर ढूंढना पड़ता। तो जब वो चलने लगे तो गिलबर्ट सोच रहा था कि ये औरत कोई हमें इनाम भी देगी, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो फिर वो उसने पापा से रास्ते में पूछा कि पापा उसने हमें कुछ दिया क्यों नहीं, क्योंकि अक्सर तो ये सुनने में आया है कि जब किसी की चीज़ गुम हो जाती है तो वो कोई वापस करने वाले को कुछ इनाम भी देता है, लेकिन इस औरत ने तो कुछ भी हमें नहीं दिया। तो पापा ने उसको समझाया कि बेटा वो रो रही थी, लेकिन जब उसकी चीज़ उसको मिल गई तो उसके चेहरे पे कितनी खुशी थी और शुक्रगुजारी थी। यही हमारा इनाम है। और पापा उसके गिलबर्ट को फिर भी ये अच्छा नहीं लगा था कि पापा ने सारे पैसे उसको वापस कर दिए। तो अजीज बच्चों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम दूसरों की चीज़ को अपनी चीज़ ना बनाएं। हाँ, जिसकी चीज़ है उसको वापस करके खुदा खुश होता है, और जिसकी जो परेशान होता है वो भी खुश होता है, खुदा भी इस काम से खुश होता है। हो सकता है आपका इम्तिहान हो और आप उस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, तो आइंदा क्या करेंगे? वादा करते हैं कि किसी की चीज़ गुम हुई वापस करेंगे। हाँ, अच्छा है, तो फिर खुदा भी आपको बरकत देगा। तो थैंक यू वेरी मच।